الہی وحدہ، کچھ باتیں اشارے سے بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ بخاری شریف میں کتاب العلم میں ہے الفتیہ بالاشارہ، لیکن الحمدللہ وحدہ ساری خوبی، پھر سنو، ساری خوبی کسی بھی جہت کی، کسی بھی نوع کی، اللہ کی قسم صرف اور صرف اسی کو حاصل ہے۔ اس کی طرف سے کسی پر کوئی سایہ پڑ گیا، ایک قطرہ ٹپک گیا تو وہ بھی صاحب خوبی بن گیا۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ میں کہتا ہوں دونوں ساتھ ہی ساتھ تو ہیں، آپ کی آنکھ ہے اور آپ کی ناک ہے۔ آنکھ کو کعبہ دیکھنا نصیب ہوا، قرآن دیکھنا نصیب ہوا، ناک آج تک ترستی ہی رہ گئی۔ کیا بات ہے، جو ہے وہ سب کچھ وہیں سے چلا ہے۔ الحمدللہ وحدہ۔ جو کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے نا تو اس کے لیے کئی صفحات مرتب کیے جاتے ہیں، یہ سناؤ اور وہ سناؤ۔ صحیح بات یہ ہے، خوبی تو صرف اس کی، صرف اس کے۔ ڈاکٹر بنا اس کے بنانے سے، ماسٹر بنا اس کے بنانے سے، صحیح ہے کہ؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے جی، ختم گھنٹہ آپ کا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، دیکھیے بھول گیا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، کہوں یاد آ گئے آپ کے مسکرانے سے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے۔ ایک صاحب دل کہہ رہے ہیں جو بہت ہی کمالات کے حامل تھے اور تعریف کے مستحق تھے، لیکن جب تعریفیں ہوتی تو کہتے ہیں ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ وہاں اگر قطار مل گئی مجرموں کی اور وہاں کھڑا کر دیا تو ساری پگڑیاں بیکار رہ جائیں، ساری صدریاں بے معنی ہیں، سارے الفاظ القاب سب بے مغز ہیں، اخروٹ ہے مگر گودے کے بغیر، یعنی چھلکا۔ صحیح بتا رہا ہوں، پھر سے دہرائیے، غالباً سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ خیر مجھے جلدی سے اپنے موضوع پر پہنچنا ہے، مگر اسٹیج کی یہ داستان طویل مدح سرائیاں وہ سب باتیں یاد دلاتی ہیں کہ ناظم جلسہ کے پاس جتنے الفاظ ہوتے ہیں نا وہ سوچتے ہیں کہ آج سب لٹا دو وقت ملے تو۔ جی سنیے، جزاک اللہ بھائی، حوصلہ بڑھاتے ہیں تاکہ کچھ بول پاؤں، نہیں پھلائیں گے تو بولیں گے کیسے جی؟ کیا کون سا شعر پڑھاؤں گا؟ یہ پوری تقریر ہے میرے بھائیوں، یہاں سے لے کے وہاں تک کے لیے مجھے خاص اصلاح معاشرہ کا موضوع دیا گیا ہے اور بہت اہم موضوع ہے، اور میں تو کہتا ہوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، پوری زندگی کا 23 سالہ دور نبوت کا یہی مین موضوع تھا، جی گئی ہے۔ ہاں خطبہ بھی چل رہا تھا، اسی میں بات آ گئی جی، خطبہ تو ہو گیا پورا، کوئی طویل اور مفصل فرض تو ہے نہیں۔ ہم ایسے رہے، سمجھ رہے ہیں؟ مریدین بہت ہیں، شاگردان بہت ہیں، تعریف کرنے والے بہت ہیں، وغیرہ وغیرہ،
لیکن اگر وہاں کوئی دوسری قطار مل گئی اصحاب الشمال کی، سمجھ میں آ رہی بات؟ بڑا غیور ہے، سمد ہے، جھاڑو لگانا بھی جانتا ہے، جھاڑو سے جو چیز جمع کی جاتی ہے گٹر میں ڈالی جاتی ہے، جو چیز چنی جاتی ہے وہ تو بکس میں رکھی جاتی ہے، جب جھاڑو لگائیں گے تو کہاں ڈالیں گے؟ گٹر یعنی کچرا اور نالی کو کہتے ہیں جی، کہیں کی زبان ہے یہ۔ خیر، اب آگے بڑھیے۔ الحمدللہ وحدہ، سارا حسن اور سارا کمال اللہ کا ہے۔ اب یہی تھوڑا سا اور مجھے کہنے دیجیے، یہ پوری پبلک، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی حسن ہے جی حضرت۔ کسی کو دولت کمانے کا گر ہے، کسی کو زمانے کا کوئی فن حاصل ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، تو حسن ہی تو ہے۔ اس کو جب جب یاد آئے کہ مجھ میں کچھ ہے تو یہی وظیفہ یاد رکھے اور وہ کہے، کیا کہے؟ الحمدللہ وحدہ۔ موضوع یاد رکھنا، اصلاح معاشرہ کی بات کر رہا ہوں، اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جی، تقریر شروع ہو چکی ہے، آیت بیچ میں آتی رہے گی، رسمی طور پر اما بات کے بعد آئے کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر سے کہیے، جس کے پاس جو بھی حسن ہے اس کو جب جب یاد آوے تو یہی جملہ کہے، الحمدللہ وحدہ۔ میں کیا جی، ہاں، کہاں سے بات چلاؤں؟ آپ کا رشتہ ہو گیا اور یہ آپ کے بازو میں بیٹھے ہیں، ابھی تک راہ دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ راجستھانیوں میں تو 12 ہی سال میں ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے جی۔ خیر، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 بچے کے باپ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں ابھی دورے میں آیا ہوں، عجیب بات ہے۔ اس سال ایک لڑکے نے ہمارے یہاں 3 پیڑا کھلایا، کہا 3 بچوں کا باپ۔ اچھا جی، آپ کا رشتہ اللہ نے آپ کو دے دیا، یہ دوسرا بیچارہ آپ ہی کا ساتھی ہے، سرما لگا رہا ہے مگر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو جس کو مل گیا، مل تو نہیں گئی، کیا کہا؟ مل گیا، اس کو کہنا چاہیے جب جب یاد آوے، الحمدللہ وحدہ۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہی ذکر ہے، یہی تصوف ہے مولانا، اور یہی خانقاہ ہے کہ ہمہ وقتی ذکر نصیب ہو جائے۔ وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، رواہ الترمذی۔ ہم تو صرف شب برات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں جو آنے والی ہے، ادھر ٹوپی لے کے آتے ہیں ماموں کی، چاچا کی، یا پھر مسجد کے دروازے پہ پڑی ہوئی۔ نہیں، شب برات کے لیے صرف اللہ نہیں ہے، اس کی ضرورت نہ ہو تو اٹھوا دو اس کو، صرف اچھا رہنے دو جی۔ کیا کہا؟ صرف شب برات میں نہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ میں نے تو کہہ دیا، آپ کا رشتہ لگا، جب جب یاد آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ۔ اور وہ بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی گود میں ایک پھول بھی آ گیا، ان کی گود میں ایک پھول بھی آ گیا۔ یہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں تو مثال دے رہا ہوں، ان کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں آیا۔ ہم غافل ہیں جی، ہمیں تو مسکراتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ صرف مسجد کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہے، اس حجرہ خاصہ کی بھی دعا سکھائی ہے جس کا تذکرہ یہاں کھل کے نہیں کر سکتا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھوں کہ کس کس کو یاد ہے تو بھی امتحان ہو جائے، نہیں پوچھوں گا، ہے نا؟ اسی شرم نے تو ان کو یاد نہیں کرنے دیا آج تک۔ آپ تو سمجھ گئے نا؟
ہاں روم کمرہ جب آپ اندر سے کنڈی لگاتے ہو اس وقت بھی ایک دعا فرمائی، یاد دلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر سے نہیں۔ کہاں سے کنڈی لگائی؟ اندر سے، سمجھا؟ یہ پوچھو نا مجمع سے کتنے کو یاد ہے؟ سب کو خالی اتنا یاد ہے مسجد کی دعا، اللہم تحلی ابواب رحمتک۔ ٹھیک ہے، یہ بھول ہے ہماری سب، جی ہماری بھول ہے۔ اسی لیے تو جب دعا بھول بھول کر کے عقیقہ کرتے ہو تو رزلٹ بھی ویسی ٹیڑھا بیڑا آتا ہے۔ کوئی سڑک چھاپ بنتا ہے، کوئی گیریج چھاپ بنتا ہے، کوئی بھنگار اٹھاتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ پوچھو کہ 5 بچے ایک گیریج میں کام کر رہا ہے، ایک بھنگار جمع کرتا ہے، واہ سا واہ۔ میں نے کہا ان سے پوچھو نا حضرت سے، تو کہتے ہیں کہ میں یہاں نہیں بتاؤں گا، اللہ پوچھیں گے تو بتاؤں گا۔ اللہ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ دنیا میں میں نے تجھ کو 60 سال دیا اور چلڈرن مشین بھی دی تھی، بتاؤ کیا رزلٹ رہا؟ بتاؤ یعنی میرے لیے کیا کیا؟ شاید مجمع کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے مولانا؟ آ رہی اچھی سے نا؟ بس ایسی سمجھانا ہے مجھے۔ آپ لوگوں نے شرما کر کے پردہ ڈال کے آج تک متوجہ ہی نہیں کیا۔ سنیے کیا کہہ رہا تھا میں، بس وہی یاد ہے، چلڈرن مشین۔ میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، یہ چند باتیں کر کے اڑ جاؤں گا میں۔ چلڈرن کو یاد رکھنا، میں جذبات سنا، سچی بات یہ ہے، میں یہاں اتنی دیر بیٹھا تھا نا تو مجھے دوسرا شعر بار بار یاد آ رہا تھا، بلکہ 2 شعر تھا، ایک تو اردو کا تھا اور ایک عربی کا تھا۔ اتنی پاکیزہ مجلس میں مجھے بلانے کی کیا ضرورت؟ جامع الشریعت والطریقت حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب مدث اللہ العالی دامت فیوزہم العالیہ، میری کوئی ضرورت نہیں تھی، میں اس قابل نہیں کہ اس مجلس میں کچھ کہوں، سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو میں بار بار سوچ رہا تھا، اتنے مقبول مدرسے میں، اتنے اہم مجمع میں مجھے بولنا بے محل سا لگ رہا تھا، تو ایک شعر یاد آ رہا تھا جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر کہیں لکھا ہے، لو ان لی، غالباً الفوز الکبیر میں، لو ان لی، اگر میرے پاس ہوتی، لو ان لی تو ہو گیا، اگر میرے پاس ہوتی، کیا ہوتی؟ لسانن، زبان، لو ان لی، لسانن تو آگے ہے، ہوتی کی وجہ سے میں نے پہلے بتا دیا، لو ان لی فی کل منبت شعرۃ، اگر میرے بدن کے ہر بال کی جگہ ایک زبان ہوتی اور میں اس رب کا شکر ادا کرتا تو شاید کیا، یقیناً پھر بھی اس کی نعمت کا حق واجب ادا نہیں ہوتا، کم از کم ایمان کی نعمت۔ ابو طالب اگر مگر ہی میں رہ گئے، چلے گئے، نہیں ملی، کہتے ہی رہ گئے لولا، ارے کیا لولا؟ عشق کی دنیا میں لولا نہیں ہوا کرتا۔ ابو بکر کے ہاں کوئی لولا نہیں تھا، سمجھا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ لولا المخافت او حذار مسبت، حضرت یہ دوسرا شعر ہے، شاعروں کو شعر ہی کی زیادہ پکڑ ہوتی ہے، دیکھو اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یعنی جو اشعار جن کے پاس خزانے میں ہوتے نا، کیا میں کہہ رہا ہوں؟ ابو طالب کا شعر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے تھے چچا تم کلمہ پڑھ لیتے تو میں آگے سب تیرا کروا دیتا، چالو ٹکٹ لے لو نا، باقی ٹی سی سب کر دے گا، اس لیے کہ نانا ہے، میرا نانا ہے، کروا دوں گا، صحیح ہے نا؟ میرے نبی کی بس اسی انداز کی تمنا تھی،
لولا المخاف، تو ابو طالب نے کہا لولا المخافت او حذار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، اگر ڈر نہ ہوتا مکے کے میرے دوستوں کا، ابو جہل وغیرہ کا، کہ کیا کہیں گے چچا کے دین، بھتیجے کے دین سے متاثر ہو گیا، ڈر گیا، یہ تانے دیں گے، مجھے بزدل کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، یہ بات روک رہی ہے، ورنہ محمد بھتیجے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ میں نے کہا عشق کی دنیا میں اگر مگر نہیں ہے، ادھر یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے خوب پتا ہے کہ آپ سے بہتر کوئی چہرہ نہیں، آپ سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ اسی سے پہلے والے شعر میں کہا ہے، کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ، ترجمہ آپ سوچتے جائیے، بولیے نہیں، کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، دھرتی پر جتنے بھی مذہب ہیں بھتیجے تیرا مذہب سب سے اچھا ہے۔ ارے اچھا ہے تو قریب کیوں نہیں آتے؟ میرا رخسار اچھا ہے تو تجھے کیا پڑی ہے جو اتنی دور پڑا ہے؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، یہ کس کا شعر ہے؟ ابو طالب کا۔ یہ سبق کی طرح بول رہا ہوں میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، جبکہ ابو طالب نے جتنا میرے مصطفیٰ کو دیکھا تھا پورے مکے میں کسی نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چھوٹی سی بات کہوں، پبلک کو مزہ آئے گا، ایسے جلسوں کو ڈھونڈیں گے، ایسے جلسوں کو، اس لیے کہ سب کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے جی میرے نبی کی جب داستان چھڑتی، ہاں، اس لیے کہ اس وقت معمولی درجے کا ایمان رکھنے والا بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ سب کو چھیڑو، میرے آقا کو کبھی ہاتھ نہ لگانا، ورنہ کئی نسلیں تمہاری سلا دوں گا۔ یہ ہے ایک شرابی کا بھی انداز فکر، میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا مطلب، مسلمان تو ہوں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ بلکہ ٹوپی والے تو بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں، اور وہ شرابی کبھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے سمجھا نہیں، میں کبھی کبھی جو جگتا ہوں تمہارے جیسے طوفانیوں کے طوفان مچانے سے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ ہم تو سو رہے تھے، ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، لیکن جب کھٹ کھٹ کیا ڈاکے والے نے تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھتا ہوں انڈا کون ہے اور کھمبا کون ہے۔ کچھ نہیں سمجھے؟ انڈے اور کھمبے کی ٹکر میں ہمیشہ انڈے ہی کو چور ہونا پڑتا ہے۔ یہ شرابی بھی کہتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا، ابھی پلٹوں گا، وہ جو وہاں مشین آپ کو دلائی میں نے، ہے کہ نہیں؟ آئیے، ابو طالب نے سب سے زیادہ کفار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھا تھا، پھر بھی نہیں آیا تو اللہ کا رحم نہیں ہوا، محروم کر کے دکھا دیا۔ زیادہ نہ دیکھا ہوتا اور نہ آتا، ابو طالب زیادہ نہ دیکھے ہوتے اور نہ آتے تو شاید اللہ کسی بہانے کھینچ کے لا دیتے، بھائی دیکھا ہی نہیں پورا، اس لیے چلو ہم ہی کچھ کھینچ لیتے۔ اس سے ایک اور سبق لو، بستیوں میں اگر دینی ادارے ہیں، دینی چہرے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں اور تم نے دیکھا ہے، قدر کر لو، ورنہ ایسے ہی کہیں بدانجامی کا دن دیکھنا پڑے جیسے قدر کی چیز ملی تھی ابو طالب کو، لیکن ابو طالب کو قدر نہیں ہوئی تو اللہ نے محروم ہی کر دیا۔ ان دارالعلوموں کو پیار سے دیکھ لو۔ آئیے ابھی ادھر بات یہیں لے آئیے پھر سے، کہیں سبق میں بے ربطی نہ آوے۔ میں کہیں بھی چلا جاؤں انشاءاللہ جس گلی سے جاؤں گا پھر اسی گلی سے واپس آؤں گا، سوائے عیدین کے۔ نہیں سمجھے؟ عیدین میں کیا حکم ہے؟ گلی بدل کے آنے کا حکم ہے نا۔ یہ علماء نہیں ہنس رہے ہیں تو عوام تو کچھ کہیں گے، کیا مطلب کہ سوچو کی قدوری پڑی ہے۔ آئیے پھر سے لقمہ دیجیے بچوں۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدِي، کس کا شعر ہے؟ ابو طالب کا. سمجھا؟ مجھے پتا ہے بھتیجے تیرا دین سب سے اچھا ہے، اور نبی کی ذات کی بھی تعریف کی، ساری باتیں مشہور ہیں. مکے والوں کو للکار کے کہا تھا تم میرے بھتیجے پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو سمجھ جاؤ جب تک ابو طالب ہے کوئی ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. اس کے پنجے مڑوڑ دوں گا اور آنکھیں پھوڑ دوں گا اور کھوپڑیاں توڑ دوں گا. کیا سمجھتے ہو تم؟ کذبتم وبیت اللہ نبذی محمد، یہ جوش کے اشعار کا ہے. کذبتم کا ترجمہ جھوٹے ہو نہیں، وہ تو عربی اول کا ترجمہ ہے جی. دورہ پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کذبتم کا مطلب تمہاری ماں نے ایسا دودھ پلایا ہی نہیں کہ تم یہ کر سکو جو کرنا چاہتے. ڈبے کے دودھ پہ پلے ہوئے لوگوں، یہ کہنا چاہتے ابو طالب. صحیح ترجمہ کیا مولانا ارشد صاحب جی. ڈبے کے دودھ پر پرورش پانے والوں، تم میں یہ بس ہے، یہ طاقت ہے کہ میرے بھتیجے کو ہاتھ لگا دو گے. کذبتم وبیت اللہ نبذی محمد. سمجھے بات آ گئی؟ خیر ابھی یہ مقصود نہیں ہے کہ میں ابو طالب پر لمبی بات کروں، اس لیے جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. کیا ہوا؟ میرے نبی کے کمال کو کفار میں سب سے زیادہ کس نے دیکھا؟ ابو طالب نے. بول دیجئے حضرت، ثواب ملے گا اس بولنے میں بھی. نظم میں تو، شاعری میں تو کم ملے، اس میں تو مل جائے گا. بالکل میں یہ بھی اصلاح کرتا ہوں، یہ بھی کہتا ہوں لوگوں سے. ابھی کوئی ترنم بانو ہو نا تو سب بولیں گے مشاعرے میں سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے وہ بے موقع بولو گے تو مفتی کیا جانا پڑے گا کہ ایک بے پردہ کو سن کر کے سبحان اللہ کہتے تھے. مفتی کیا جاؤ دیکھو دارالفتہ میں کیا خبر ہوتی. خیر پھر سے لقمہ دو. کیا کہہ رہا تھا؟ ابو طالب کو جتنا علم تھا کفار میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانیات میں، اخلاقیات میں، صفات میں، ذات و صفات میں کیا کیا حسن اللہ نے رکھا ہے، وہ علم کسی کے پاس، اتنا علم کسی کے پاس نہیں. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں 2 منٹ کی. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم و بیش صرف 9 سال ہے. کتنے؟ 9 سال. بچے ہیں 9 سال کے. اس زمانے میں مکے میں قحط پڑ گیا. کیا ہوا؟ پانی نہیں، بھوک مری ہے. ان کے بیچ جو بڑے مانے جاتے تھے، بزرگ مانے جاتے تھے، کعبہ انہی کے پاس تھا. ابو جہل سب سے بڑا پیر تھا، اور اس کا خلیفہ کوئی رہا ہوگا، امیہ رہا ہوگا، امیہ ابن خلف جی. یہ سارے پیروں فقیروں سمجھے نا، یعنی یہ جو تھے یہ سب بلائے جاتے تھے. دعا کرو نا، کعبہ ہے اپنے پاس، دعا کرو. دعا ہو رہی ہے مگر بارش متوجہ نہیں ہو رہی. لاسٹ میں یا کسی موقع پر کہا کہ ابو طالب سے بھی کروا لو. آج ابو طالب کا نمبر ہے. ابو طالب گھر پر بیٹھے سوچ رہے ہیں کل میرا نمبر ہے. میں جانتا ہوں کہ میں بھی جاؤں گا تو بارش ہونے والی نہیں، اس لیے کہ سب ایک ہی حمام کے ننگے ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ اصطلاح ہے، حمام غسل خانے کو کہتے ہیں. بھائی مسکرانا چاہیے نا تھوڑا سا، تو میں سمجھوں کہ اردو سمجھ میں آئی. اب ادھر دیکھوں گا ہی نہیں بچوں، صرف تم کو دیکھوں. یہ سب کیا ہیں بولو؟ ایک ہی حمام کے ننگے ہیں. اور کیا جی؟ برہنہ جو طواف کہے تو حقیقی معنی میں ہو گیا، میں تو مجازن بولا تھا. وہ تو ننگے ہی طواف کرتے ہیں. خیر ابو طالب نے کیا کہا؟ بھائی میں بھی تو وہی ہوں، ننگوں میں سے میں بھی ایک ننگا ہوں. جب ان کی نہیں سنی گئی بڑے میاں کی تو ہماری کیا سنی جائے گی. لیکن اللہ کو آج ایک چیز اور منظور تھی. کہنے لگے ابو طالب کے دل میں کچھ ڈال دوں جس سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال امت کے سامنے آ جائے. ابو طالب کے دل میں اوپر سے ایک بات آ گئی کہ تم دعا کے لیے جاؤ نا تو بھتیجے کو ساتھ میں لے لو.
وہ جانتے تھے. یہ یاد رکھو، حق کو حق کا دشمن بھی جانتا ہے مگر مانتا نہیں. ہمیشہ یاد رکھنا، حق کو مانتا نہیں. آپ نے کفر کی بحث میں کفر کی کئی قسمیں پڑھی، دلچسپی لیجیے. ادھر آئیے، میں لے لوں کس کو؟ بھتیجے کو. چنانچہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے. اب ابھی نبی نہیں ہے، عمر کل 9 سال کی. کعبہ کے پاس لے کر آئے. اچانک پھر دل میں ایک بات آ گئی. کیا؟ ارے یار میں کیا ہاتھ اٹھاؤں، میرا ہاتھ بھی تو گندا ہے. چہرہ ہی کیوں نہ دکھا دوں میرے بھتیجے کا. بس جلدی سے یوں اٹھایا اور چہرہ اوپر کی طرف کر دیا اور کہا ابو طالب نے، اے اللہ، اگر ہم گندے ہیں اور ہمارے چہرے کالے ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ ہم پر آپ کی رحمت متوجہ ہو، تو کیا یہ چہرہ بھی ایسا ہے کہ دکھا دیا جائے اور آپ کو پیار نہ آوے؟ ارے اب تو سبحان اللہ کہو نا، زندگی بھر کا مشاعروں کا سبحان اللہ جو کہیں سب معاف ہو جائے گا. کیا بات کہی ابو طالب نے؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی کیا کہا؟ اے اللہ ہم تو کالے ہیں، اس میں شبہ نہیں. اسی لیے کہا باطل کو اپنے بطلان کا پتہ ہوتا ہے اور اہل حق کی حقانیت کا پتہ ہوتا ہے. ماننا نہ ماننا ایک اور سی بات. ابو طالب نے کہا اے اللہ، حالانکہ ابو طالب کو یہ خبر نہیں کہ آگے چل کے نبی ہونے والا ہے. نہیں، ابھی کسی کو خبر نہیں ہے. ابھی تو 9 سال کے. ابو بکر کے ساتھ ملک شام گئے، 20 سال کی عمر میں دونوں ہیں لگ بھگ. ابو بکر کو ہی پتہ نہیں کہ خیر بھی وہاں سے بھی واپس آئی. ابو طالب نے کہا اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں اور یقیناً ہم نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے کردار کالے کلوٹے ہیں. مکے میں زنا تھا، جاہلیت تھی، قتل تھا، شراب نوشی تھی، کیا نہیں تھا؟ بدماشی بدکماری کی لسٹ کا کون سا کام نہیں تھا؟ اس لیے کہا اے اللہ ہم اس قابل نہیں. تو کیا یہ چہرہ بھی اس قابل ہے کہ دکھا دیا جائے اور تیرا غصہ ٹھنڈا نہ ہو اور تجھے پیار نہ آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں یوں میں نے دکھایا اور اسی وقت چھم چھما چھم آسمان لگتا ہے برسنے کے لیے تیار تھا. میرے اسی جملے کی دیر تھی. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کو بخاری شریف میں شعر بھی، اس کو ابو طالب نے اپنے شعر میں کہا وَأَبْيَضُ، آپ کو یاد ہونا چاہیے. جی کوک یاد ہے لیکن بول نہیں رہا ہوں. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. اب تو ترجمہ بغیر لغت دیکھے یاد ہو جائے گا، ہے نا؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. میرے بھتیجے کا چہرہ ایسا ابیض ہے، بارونق ہے، پرکشش ہے، گورا چٹا ہے، سمجھا کہ چاند بھی دیکھ کر کے شرم آتا ہے. تعبیرات میں بھی بڑے مزے ہیں نا. دیکھیے جوان بچے بیٹھے. جی مجھے ایک شاعر یاد آیا، بحیثیت روایت نہیں وہ سنا رہا ہوں، شاعر کی شاعریت اور تخیل کے اعتبار سے سنا رہا ہوں، یہ پہلے ہی کہہ دوں. وہ شاعر اپنے شعر میں کہتا ہے نبی کے حسن کو بتانے کے لیے، کہتا ہے پوچھا جو میں نے چاند سے. کیا پوچھا پتا ہے؟ پوچھا جو میں نے چاند سے. پھر سے کہتا ہوں، پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں؟ بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا. وہ چوما کی نہیں، چوما ایک تعبیر ہے، تخیل ہے، سمجھانے کی ایک تعبیر ہے حضرت. ورنہ بھی ہم اترنے سے پہلے پوچھو گے کس روایت میں آیا؟ جواب شاعروں کی کتابوں میں آیا. آئیے، پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں؟ بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا. اب کیا بعید ہے جی، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو تو ولی بن جاتے.
نہیں سمجھے؟ جی معراج کی شب میں سایہ پڑ گیا ہو نبی کا چاند پر تو رونق پڑ گئی ہوگی۔ خیر آئیے آگے۔ اب بتاؤ اتنی کہانی کے بعد ابو طالب نے اتنا جو حسن دیکھا، کمال دیکھا، خوبی دیکھی میرے مصطفیٰ کی، کیا ابو سفیان نے دیکھا تھا؟ خیر ابو سفیان تو بعد میں مسلمان ہوئے، ابو جہل نے نہیں دیکھا، امیہ نے نہیں دیکھا، دیکھا تو ابو طالب نے دیکھا، مگر پھر بھی ایمان نصیب نہیں ہوا۔ پتہ لگاؤ کیا بات ہے۔ اور ہیلپ بھی، تعاون بھی بہت کیا، جی بھر کر میرے نبی کو مشرکوں کے حملے سے بچایا، خدمت میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن اللہ نے دیکھا ایک مرض ہے، خانقاہوں میں بیان کرنا ہو تو اس کو میں کبر کی طرف لے جاتا ہوں اور کہوں گا کہ وہ مرض کبر کا تھا۔ کس کا تھا؟ کبر کا مرض۔ اور کبر کے ساتھ اللہ کی رحمت کبھی جمع نہیں ہوتی۔ اللہ تو کہتے ہیں کبر کے ساتھ آؤ گے تمہاری ٹانگ بھی توڑ دوں گا، اور جس چادر میں لپٹے ہوگے وہ چادر بھی پھاڑ دوں گا، سب کھل جائے گی۔ فمن نازعنی فی قسمتہ، حدیث کے الفاظ ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما قسمتہ، ٹانگ لنگڑی کر دوں گا، چورا چورا کر دوں گا، اور چادر تیری پھاڑ دوں گا، پھر تو ہوگا اور تیری عزت ہوگی۔ جی آگے چلیے۔ ابو طالب کو مجھے یاد ہے کہ ابو طالب بیچ میں کیسے آ گئے۔ میں نے کہا تھا کہ شریعت کے ساتھ اگر آپ کو محبت ہو تو اگر مگر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ عشق کی دنیا میں، محبت کی ڈکشنری میں، یعنی لغت میں اگر مگر کا لفظ ہے ہی نہیں۔ اگر مگر ہے، کیا کہا؟ اگر مگر ہے، دو اگر جمع ہو گیا۔ اگر مگر ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ عاشق نامراد ہو۔ لفظی اور رسمی ہو، بات سمجھ میں آ رہی؟ جی یہ لفظی اور رسمی ہو۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں کچھ مولوی بھی رسمی ہوتے ہیں۔ یہی کہہ دیتا ہوں جلدی سے، جب تک کسی اللہ والے کی جوتی میں اپنے کو ڈالو گے نہیں، ان کی روک ٹوک کو محبت سے لوگے نہیں، تعریف سے زیادہ ان کی طرف سے آنے والی سختیوں کو جب تک قبول نہیں کرو گے، جب تک کچھ بنو گے نہیں۔ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ میں تو مولوی تھا، مٹھائی بیچتا تھا چھوٹا سا، لیکن شمس تبریزی ایک اللہ والے تھے، ان کی جوتیوں میں جب پڑا اور ان کا تھیلا سر پر اٹھا کے خدمت میں پیچھے پھرتا رہا، اللہ نے مجھے روم کا مولانا بنا دیا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ ترجمہ پہلے کر دیا تو عبارت سمجھ میں آئے گی کہ نہیں؟ ورنہ اب تو فارسی شاید ہر جگہ سے نکل چکی ہے۔ ماتت الفارسیہ ومات الناطقون بہا، گئے۔ کیا کہا؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جب تک شمس تبریزی کا میں غلام نہیں بنا، مجھ میں کوئی روح نہیں آئی تھی۔ رسم تو تھی، شکل تو تھی، جسم تو تھا علم کا، لیکن روح علم نہیں تھی۔ اس لیے جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے پھر یہاں سے فیض اٹھا کر کے یہ کہنا شروع کیا، علم رسمی سر بسر قیل است قال۔ کیا کہا؟ علم رسمی سر بسر قیل است قال۔ قدوری میں کہتے ہیں رکوع ایسے کرنا، لیکن جب کرتے ہو تو کوے کی طرح کرتے ہیں۔ نو لیدہ میں کہتے ہو نا وضو ایسے کرنا، لیکن کرتے ہو تو الٹے سیدھے کرتے۔ آج تک ہی نہیں سمجھ آیا کہ پانی یہاں سے ڈالنا کہ ایسے ڈالنا، نل چالو ہے تو ایسے ڈالتے نا، غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ الی المرافق، دلیل مل گئی؟ نہیں سمجھ آیا؟ الی المرافق، یہ لاسٹ میں، اس لیے کہ الا لاسٹ میں ہوتا ہے۔ الا کہاں ہوتا ہے؟ من البصرہ الی الکوفہ،
تو پہلے بصرہ آئے گا کہ کوفہ، اور لاسٹ میں کیا آئے گا؟ کوفہ. تو لاسٹ میں یہ آنا. لیکن 70 سال سے وضو ایسی نل کے سامنے ایسے ایسے کرتے ہیں. اسی لیے پیر پکڑا جاتا ہے کہ سطحیات رسمیات یہ حقیقت بن جاؤ. تو اس کو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم رسمی، یہ قال یقولو جو 14 صیغے یاد کر لیا یہ سب علم رسمی ہے. اور مرفوعات جو 15 یاد کر لیے آپ نے. کتنے مرفوعات ہیں؟ 15 کی 16؟ 8 ہیں بابا. ہاں چپ بیٹھو گے تو مسئلہ بگڑ جائے گا. لوگ کہیں گے یار یہاں کے بچے کو مرفوعات بھی نہیں معلوم. حالانکہ یہاں کی تعلیم پر میں اتنا متاثر ہوا. مغرب کی نماز ابھی جو میں نے پڑھی، مجھے قرات بڑی پسند ہے. اللہ اس طالب علم کی عمر میں خوب برکت شامل. میں نے نقد یہاں کے ایک شیخ الحدیث کیا نا نوشاد صاحب مولانا، ان کو نقد میں نے اپنا تاثر سنایا. قرآن ایسے پڑھنا چاہیے، اچھا پڑھو. مجھے پتہ نہیں کہ طالب علم کی استاد، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ابھی قرات پڑھتے. تو اس وقت تو دوسرا موضوع ذہن میں آ رہا تھا. ابھی چھوڑیے یہ چلتے چلتے وہاں جانا ہے چلڈرن مشین کی طرف. آئیے جی حضرت کہیے کیا کہہ رہا تھا. علم رسمی سر بسر قیل است قال. علم رسمی یہ قیل قال ہے. تم کہتے میرا پہلا نمبر آیا ہے. ارے ذرا دعاؤں میں پہلا نمبر لا کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے. تہجد میں اٹھ کر پہلا نمبر لا کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے. روزانہ کی غلطیاں سوچ سوچ کر کے مغرب میں یا عشاء میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ یا اور صلاۃ الاستغفار کوئی طالب علم پڑھنے کا معمول بنائے تو کوئی بات بنے. بات سمجھے نا جی. باقی ریاض الصالحین کا باب التوبہ، کتاب التوبہ، کتاب الاخلاص پڑھ لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں جلال الدین رومی علم رسمی سر بسر قیل است قال، نئے ازو کیفیت حاصل نحال. اس سے کچھ حال نہیں بنتا، اس سے کچھ حال نہیں بنتا. پھر کیسے بنتا؟ کیسے بنتا؟ وہ خود ہی کہتے ہیں پیش مرد کامل قال راب گزار مرد حال شو. کہتے اب قال بن کرو، پگڑی بن گئی نا. قالا کا یقولو کا زمانہ گیا، چھوڑ مت دو. یہ نہیں مطلب مطالعہ بن کر کہنا اب ادھر نیا کورس شروع کرو. اہل دل کو تلاش کرو، اور اللہ نے دی ہے، اہل دے رکھا ہے آپ کو، تو حضرت کی قدر کرو، حضرت کی جوتیوں میں پڑھو، حضرت سے سیکھو. سمجھ میں بات آ رہی نا؟ تو اب اس کو سنا رہے ہیں پیش مرد قال راب گزار مرد حال شو. قال چھوڑو، حال پیدا کرو. کیسے حال آئے گا جی؟ نمک ملتا ہے. حضرت بادوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، نمک ملتا ہے نمک کی دکان پر. یہیں سے اکثر ہر سال یہ ایک مرتبہ یہ جملہ بولتے تھے حضرت بادوی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لاتے تھے کل کیا کہتے نمک ملتا ہے نمک کی دکان پر. تو دین ملے گا دین کی جگہوں پر، علم ملے گا علم والے سینوں سے. جی کیا کہا؟ قال راب و گزار مرد حال شو. قال چھوڑو، حال پیدا کرو، اور حال اہل حال اور اہل دل کے پاس ملے گا. قال راب و گزار مرد حال شو. اب کیسے؟ پیش مرد کامل پامال شو. کسی کامل کے قدم میں آ جاؤ، وہ ڈانٹے تو محبت سے یہ سمجھو کہ اب میرے کچھ بننے کا دن آیا. جب حضرت کی ڈانٹ شروع ہوئی، نہ ڈانٹے تو سمجھو ڈاکٹر آپ پر کوئی توجہ نہیں ڈال رہا ہے. اس لیے آپ شکر ہوتے ہوئے، شوگر ہوتے ہوئے مٹھائی کھا رہے، ڈاکٹر نہیں بول رہا. سمجھ بات آ گئی؟ اور جب ڈانٹنا شروع کرے تو سمجھو کہ وہ آپ کو یا تو چیک کر رہا ہے یا دوا دے رہا ہے. چلیے اب واپس آتا ہوں. عشق کی دنیا میں لولا نہیں ہوتا، اگر مگر نہیں ہے. وہ تو ڈائریکٹ کام کیا ہے یہ بولو، کام کیا ہے یہ بولو. جی کچھ بہت ساری باتیں ان فضلہ کے تعلق سے بھی آ گئی، اور میں کہہ رہا ہوں اہل بستی سے ان دارالعلوموں کی قدر کرو. جی کئی پہلو اس میں ہے. جی
آپ کی ذاتی زندگی کے اعتبار سے بھی سکون اور عافیت انہی مدرسوں سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کی ساری عافیت، سارا چین، ساری عزت، بلکہ آپ کی تجارت اور دولت اور جاب اور نوکری بھی انہی مدرسوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ مدعا نہ سمجھ میں آئے تو دلیل کا انتظار کرو، وقت ساتھ دے گا تو دلیل سمجھاتا ہوں، مگر پھر کہتا ہوں آپ کی تجارت اور تجارت سے وجود میں آنے والی دولت انہی مدرسوں سے جڑی ہے۔ کس سے جڑی ہے؟ انہی مدرسوں سے۔ جی یہ مدرسہ ہے، تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے، اور آدمی اگر انسان ہو تو مال بھی اس کے پاس محفوظ ہوتا ہے، اور شیطان ہو تو باپ کی عزت بھی وہ سنبھال نہیں پاتا۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے۔ چلیے اب اس مضمون کو جتنا بھی ہوا یہیں چھوڑتا ہوں، سمجھا، اور پھر واپس ادھر پلٹتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ایسی بڑی نعمت نصیب ہے۔ مجھے معلوم ہوا ابھی یہاں بہت بڑا سیمینار فقہی ہوا، اسی سال ہوا تھا جی کتنے اور مفتیان کرام آئے تھے؟ 300 کے لگ بھگ، جیسا کہ ابھی بتایا بھی گیا۔ اتنے سارے اہل دل کا، اہل علم کا، محدثین کا، فقہا کا آپ کے شہر میں قدم رکھنا، سوچو کس کے صدقے میں تھا؟ کس کے صدقے میں تھا؟ جی حضرت ولیمہ میں آپ نے بلایا تو مفتیوں کو بلایا تھا، کوئی 4 ویلر کھینچ رہا ہے، کوئی کھچ رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، سب کو بلایا تو اس دارالعلوم نے بلایا اتنے اہل دل کو، جبکہ ایک صاحب نسبت بندہ خدا کسی شہر سے آنے والی اور لکھی ہوئی مصیبت کو ٹلوا دینے کے لیے کافی ہو جاتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام کا قدم پڑ جائے تو لکھی ہوئی مصیبت ٹل جاتی۔ بزرگوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں رکھی۔ جی تو آپ کو اس دارالعلوم کی، میں مجمع سے کہوں گا کہ اس دارالعلوم کی برکت کی آپ کو حاصل کرنا ہے، اور حاصل کرنے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ آپ صرف دور سے ابھی پیار شروع کر دو۔ کس سے؟ دور سے۔ ابھی رشتہ ہوتا ہے تو پہلے دوری ہی سے تو پیار ہوتا ہے، کہ پہلے ہاتھ در ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ در ہاتھ کرو گے کیس ہو جائے گا، پہلے دور سے پیار کرو۔ کیسے؟ آپ جب گزرے نا کوئی بھی دارالعلوم، کہیں میں یہیں کی بات نہیں کر رہا، یہاں ہوں تو یہاں کا لفظ بول دیتا ہوں، جب کبھی گزرو اور کوئی دارالعلوم نظر آ جاوے اور کوئی مسجد کا منارہ نظر آ جاوے، سمجھ گئے، تو ایک مرتبہ دور سے بس پر گزرتے ہوئے کہہ دیا کرو الحمدللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ ماشاء اللہ، آپ اس کی قدر کرنے والوں میں لکھ لیے جاؤ گے، آپ کی زبان شاکرین میں لکھ لی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ جی آپ نے دیکھا، اب اس کے بعد اور پیار بڑھائیے اس در و دیوار سے، تو کبھی آ جائیے دارالعلوم میں اور پوچھئے، دیکھیے۔ بلکہ موضوع بات تو دوسری طرف جا رہی، میں کہتا ہوں تو لوگوں سے کہتا ہوں، دیکھو اللہ نے سب کو ضرورت سے، پریشانی سے، مصیبت سے، بیماری سے جوڑ رکھا، جوڑا ہی ہے اللہ ہی نے جوڑا ہے، تو اللہ نے اس کا حل بھی چھپایا ہے۔ اس کا میں اس وقت 2 حل ابھی بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا بے ربط تو مجھے لگ رہا ہے، لیکن تھوڑا ہی بے ربط ہے، زیادہ نہیں۔ امام بخاری کے ہیں تو بہت کچھ چلتا ہے۔ جی سنیے، اللہ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ لیکن یاد رکھو اللہ کبھی کبھی بے چینی کی گھڑی بھی لاتا ہے سب کے حصے میں۔
دولتیں ڈھیر ہوں، حکومتیں ہوں، ساری عزتیں ہوں، راحت کے سارے سامان ہوں، مع ذالک کلہ ہی، کل کے باوجود حق تعالی شانہ بے چین تو کرتے ہی ہیں، کبھی کبھی بے چین کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ اس مخلوق کو، یہ جو چشمے والی مخلوق ہے، یہ جو جوتے چپل والی مخلوق ہے، ارے بھینس نے بھی کبھی جوتا پہنا تو کون مخلوق ہوئی؟ یہی نا، یہ جو جوتے والی مخلوق ہے نا، یہ اگر ہمیشہ چین سے رہے، کبھی بے چین نہ ہو، تو ساری دنیا کو بے چین کر دے گی۔ جو آدمی ہمیشہ چین سے رہتا ہے وہ ساری دنیا کو کیا کر دیتا ہے؟ بے چین کر دیتا ہے۔ سر نہیں ہلایا ہے، دلیل دے دوں، فرعون لکھا ہے مفسرین نے، کم بخت کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، درد بھی نہیں ہوا سر میں چھوٹا سا، کینسر تو بڑی بات ہے، تو بتاؤ اس نے کیا کیا؟ سارے لوگوں کو بے چین کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کتنے بچوں کو یذبحون ابناءہم، اسی نے تو کیا یہ سب۔ تو یہ جو بے چینی اللہ دیتا ہے نا، اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ راز ہے۔ اب سنیے، ہر ایک پر کبھی نہ کبھی بے چینی کا دن آتا ہے۔ اب جب بے چینی کا دن آ رہا ہے، کبھی قرضہ لد گیا اور کبھی بیماری بہت بڑی آ گئی وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری بیماریاں میں گناؤں اس لیے تاکہ ابھی جو میں آگے نسخہ بتاؤں تو سب کو استحضار ہو۔ جی، حکومت ہوتے ہوئے نیند نہیں آتی بغیر گولی کھائے، بے چینی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ دولتیں ڈھیر ساری ہیں مگر آج لقمے میں مزہ نہیں آ رہا، دسترخوان سجا ہے، آئٹمز جمع، لیکن آپ نہیں اٹھا سکتے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، آپ یہ تیل تلی چیز اور یہ مٹھی چیز، یہ نمک والی چیز تیرے لیے جائز نہیں۔ دیکھو نا، اب وہ تڑپ رہا ہے کہ میں بھی تھوڑا چکھوں۔ بے چینیاں بہت طرح کی ہیں نا، قرضے کی بے چینی، اور جو دو بے چینی چھپا رہا ہوں وہ بھی کہی دیتا ہوں، ارے بابا میں نے کہا نا ان کو تو مل گئی، رشتہ مل گیا، مل گئی، اور ایک دوسرے بیچارے ہیں وہ کب سے گھوم رہے ہیں، گلی گلی، ڈگر ڈگر، شہر شہر، در بدر، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ان کے سلام کا۔ ان سے پوچھو ان کی کتنی بے چینی ہے، عمر 32-36 کی ہو گئی، بے چینی کی چیز ہے کہ نہیں؟ اور صاف کر لو نا، کیوں شرماتے ہو؟ چلو یہ لڑکے ہیں، آپ لڑکے، لڑکا ہے کہ نہیں؟ لڑکی اگر ہو اور عمر دیر ہو جاوے تو گھر والوں کی نیند اڑ جاتی، دو وجہ سے، ایک تو اس کی عزت خطرے میں، نمبر 2 اس کے والدین، ادھر مت دیکھو، تم دیکھتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کچھ گڑبڑ سے آ رہا، جبریل آ رہا ہے، مجھے صرف دیکھو، کیا کہا؟ یہاں رکھ کے، ہاں کیا بولا؟ لڑکی اگر 32-36 کی ہو گئی، جی اللہ نہ کرے کسی گھر میں اتنی لمبی دیر تک بیٹھی رہے کوئی لڑکی، اب اس کو پریشانی یہ ہے کہ میرے والد تو قبر کے قریب جا چکے، 60 کے اوپر ہو گئے، 70 کے اوپر ہو گئے، اگر کل ابا اماں چلے گئے تو میرا کون ہوگا؟ بھائی کسی کا ہوتا نہیں، وہ تو کوئی بھی سڑک چھاپ آئے گا اس کے حوالے کر دے گا۔ ایسے رشتے بھی ہو سکتے ہیں کہ مسلح ڈھونڈو تو گھر میں نہ ملے، قرآن تو بڑی بات سمجھے؟ ایسے آج ٹوپی والوں کے گھر میں بھی یہ ماحول ہے جی کہ بہو اگر دیر تک مسلح پر بیٹھی رہتی ہے تو سب طعنے دینے شروع کرتے ہیں کہ کیا کر رہی ہے، ارے شاید اس کے مسلح پر بیٹھے تو تیرے گھر میں رزق کی بارش شروع ہو جائے، مگر یہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اپنی بیٹی بیٹھی رہے تو بڑا مزہ آتا ہے، بہو کو دیکھ لیا تو نماز پڑھنے میں بھی دیر لگی، منٹ گنتے۔ خیر، پھر ادھر سے ادھر آئیے، میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکی کسی کے گھر میں بیٹھی ہو، اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ ہم لوگوں کو اس کا علم اس لیے ہوتا ہے کہ دعاؤں کے لیے لوگ کان میں آ کے کہتے ہیں۔ اب
جس کے گھر میں اس طرح سے لڑکیاں بیٹھی ہوں، باپ بڈھا ہو چکا ہو، بتاؤ ایک پریشانی میں ہے کہ نہیں؟ اب میں کہتا ہوں، اسی کا حل بتا رہا تھا کہ ہر کوئی، اور ایک ٹکڑا اور کہہ لیجئے، آپ کی شادی تو ہوئی 10 سال پہلے، لیکن اب تک چمن میں کوئی پھول نہیں آیا، نہ پھول آیا نہ کاٹا آیا ہی نہیں کچھ، بس سوکھا سوکھا چل رہا ہے، سوکھا چل رہا ہے، چمن میں پھول نہیں آیا، کبھی ڈاکٹر کے ہاں تو کبھی ماسٹر کے ہاں تو کبھی عملیات والے چاپٹر کے ہاں۔ اللہ معاف کرے، ان کی دنیا عجیب ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ڈھنگ کا ہے تو وہ ڈھنگ کا ہے، مستثنا بغیر استثنا کے خود مستثنا ہوتا ہے، یہ اصول یاد رکھنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، اولاد نہیں ہے، چمن میں کوئی پھول نہیں، آپ بھی پریشان ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں، کوئی مل جائے تو دعا قبول ہو جائے، کروا لے۔ میں کہتا ہوں دوسروں کو بعد میں ڈھونڈو، خود ہی کوشش کرو نا اپنی روٹی خود پکانے کی، جلنے سے کیوں ڈرتے؟ سمجھا؟ اللہ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے کہ تم چہرے ڈھونڈتے ہو۔ امام صاحب سے کہوں، پیر صاحب سے کہوں، وہ ٹھیک ہے، ان سے بھی کہو، منع نہیں کیا جاتا، لیکن کیا میں تم جیسے گنہگاروں کا رب نہیں ہوں؟ کیا میں صرف پیروں کا رب ہوں؟ صرف علماء کا رب ہوں؟ صرف تہجد گزاروں کا رب ہوں؟ میرے مولوی ساتھیوں، مدرسے کے دوستوں، اگر غور کرو تو اس میں خدا کی تنقیص لازم آتی، تکریم کے خلاف۔ کیسے؟ اگر اللہ صرف اچھوں کی دعا سنے، صرف اچھوں کی دعا سنے، یہ آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں، صرف اچھوں کی دعا سنے، غیر اچھوں کی نہ سنے، جو برے ہیں ان کی نہ سنے، یہ خدا کا جمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ اور کمال والا تو وہ ہے جی کہ جو اچھوں کو بھی دے اور غیر اچھوں بروں کو بھی مالا مال کر دے۔ آپ اس کو صرف دعوت دے، کھلائے، بلائے، جو آپ کی نگاہ میں اچھا ہے، اس نے کبھی چائے پلائی تھی یا کبھی اسٹیج پہ آپ کی تعریف کر دی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ان کو نہیں بلایا، کیوں؟ یہ پیٹھ پیچھے آپ کو برا بھی کہتا ہے، یا کم از کم کبھی تعریف نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں میں اس کو نہیں بلاتا، کسی نے کہا بھی اس کو بھی دعوت دے دینا، تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نہیں دیتا ہوں، کم وقت تو میرے کو ایسا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اچھوں کے ساتھ جتھا کرنا تو ایک عام آدمی کو بھی آتا ہے جی، فارسی پڑھیے، بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من عصا، مردانہ کمال یہ ہے کہ بروں کے ساتھ اچھا کرو، نہ چاہنے والوں کو محبتیں دو۔ ہاں، لوگ بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس نے اپنی شادی میں مجھے بہت بعد میں پیپر بھیجا تھا، دعوت نامہ بھیجا تھا، یا بلایا ہی نہیں۔ خیر، ادھر سے بھی ادھر ہے، یہ مضمون پھیلتا جا رہا ہے، وہ سب معاشرے کی باتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے اصلاح معاشرہ اس کا ٹاپک ہو گیا۔ حضرت مولویوں کو ربط کی پڑی رہتی، کس کے؟ ربط کی۔ جی حضرت آئیے، کیا کہہ رہا ہوں، بولو۔ جی، بات یہاں پہنچی کہ اللہ وہ نہیں ہے جو ہم ہیں، یعنی ہم تو اب چائے پلانے والے ہی کو چائے پلاتے ہیں، جو نہیں پلاتا اس کو ہم بھی نہیں پلاتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئے؟ کیا کہتے ہیں، گھر والی وہ میکے گئی حالانکہ اندر میں سو رہی۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیوں؟ پلانا ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، ایک آدمی ایسا ہے جو ایسا بھی بتایا کہ اپنوں کو تو پلاتا کھلاتا ہے اور غیروں کو، دشمنوں کو سلام بھی نہیں کرتا، ایک تو ایسا، اور دوسرا وہ آدمی ہے جو کہتا ہے میں جیسے اپنوں کو عزت دیتا ہوں، کھلاتا پلاتا ہوں، میرا برا چاہنے والا بھی آ جائے تو اس کو دے ہی دیتا ہوں۔ بتاؤ، یہ پہلا والا اچھا ہے کہ یہ دوسرا والا؟ بھئی کون؟ دوسرا والا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ اے دعا کے
دعا کے لیے بے چین رہنے والوں، تم پیروں کو تو ڈھونڈتے ہو، حضرت کیا چلیں گے 5,000 خرچ کریں گے، کچھ ہدیہ بھی دیں گے اور دعا بھی لیں گے ہیں، اور پھر مولانا کیا جائیں گے، جگہ جگہ جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے۔ ارے تو خود کیوں نہیں دعا کرتا؟ کیا میں صرف اچھوں کا رب ہوں؟ اگر میں نے بھی صرف اچھوں کو دیا تو کیا دیا؟ بروں کو نہیں دیا تو کیا میرا یہ نقص نہیں ہوگا؟ جیسے تم کہتے ہو کہ جو دونوں کو کھلائے وہ قابل تعریف ہے، تو جو دونوں کو دینا جانے وہی تو قابل تعریف ہے، مجھ سے بڑھ کر کے بھی کوئی قابل تعریف ہوگا۔ اس لیے تم جو رویہ اختیار کرتے ہو کہ ہاتھ نہیں اٹھاتے اور پریشان ہو، خود نہیں آتے اور پریشان ہو، خود یا رب کہنا نہیں آتا اور پریشان ہو، اور دوسروں کے ہاں جا جا کر کے اپنی کیا ہے پیشانیاں رگڑتے ہو، کوئی قبر پہ جاتا، کوئی کہیں جاتا، کوئی کہیں جاتا۔ یاد رکھو تمہارا رویہ، طرز انداز، طرز زیست یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے خدا کو ناقص خدا ثابت کر رہے ہو۔ میں تو وہ ہوں کہ تم نے غور نہیں کیا کہ میں نے اپنی زمین کو اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی دسترخوان یکساں بنا دیا۔ کلمے والے بھی ویسے ہی کھائیں، بے کلمے والے بھی ویسے ہی کھائیں۔ کیوں بھائی؟ اگر کلمے والے کی زمین میں کھیتی آتی ہے، درخت پر آم آتے ہیں، تو کیا جو کلمے سے محروم ہیں ان کے درختوں پر آم نہیں آتے؟ ارے ان کی کھیتیوں میں بالی نہیں آتی؟ پھر بولو تم کلمے والوں، تمہاری شادی کے بعد اگر رزلٹ آتا ہے اور بچے گود میں آتے ہیں تو جو بے کلمے والے ہیں کیا وہ باپ نہیں بنتے؟ بولو، اس سے سیکھو کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تمہاری بھی سنتا ہوں، ان کی بھی سنتا ہوں جو مجھے منہ چڑھاتے ہیں۔ میں رب العالمین ہوں، رب المومنین صرف نہیں۔ یہ پہلے ناراض ہوتے ہیں اللہ اس کے اوپر، جو پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، موضوع پر آ گیا، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور پریشانیوں میں دبا ہوا ہے، کیس کچہری میں مر رہا ہے، لیکن پھر بھی خود نہیں اس کو توفیق ہوتی، سوچتا ہے میری کیا قبول ہوگی۔ یہ شیطان کی تلبیس ہے، وہ صرف شب برات میں خدا کو یاد کرتا ہے۔ ارے صرف شب برات میں زندگی میں ایک دن کھلا دے تو کوئی کھلانے والا ہے رے؟ اللہ کہتے ہیں لمحہ بلمحہ کھلایا میں نے فرعون کو بھی، نمرود کو بھی، کس کو نہیں کھلایا؟ ادیم زمین سفرہ عام اوس، اس کی زمین تو عام دسترخوان ہے، سفرہ دسترخوان کو کہتے ہیں حضرت۔ ادیم زمین، صحیح پڑھ رہا ہوں؟ کچھ غلط تو نہیں؟ بڑے بڑے علماء بیٹھے۔ ادیم زمین سفرہ عام اوس، چے دشمن بری خان یغما چے دوست۔ اس دسترخوان پر دشمن آئے کہ دوست آئے، اللہ کہتے ہیں میں سب سے کہتا ہوں کھاؤ جی بھر کے کھاؤ، کھاؤ جی بھر کے کھاؤ۔ ارے فرعون کو بھی اللہ نے کاجو بادام کھلائے، نمرود کو بھی کھلائے۔ اگر ایک طرف ابراہیم کو کھلایا ہے تو نمرود کو بھی کھلایا ہے، ایک طرف موسیٰ کو کھلایا ہے تو ہاں جی، بلکہ اخبث الخبث کو بھی کھلایا۔ پتہ نہیں کون سمجھا، خبث خبائث نہیں کہا، اخبث الخبث۔ چھوڑ دوں کہ بتاؤں؟ 2 منٹ اس میں بھی ٹائم ہے نا حضرت ابھی؟ جی، انسانوں میں سب سے بڑا خبیث کون ہے؟ بولو نا کچھ غلط سلط۔ ابو جہل ہے، فرعون نہیں ہے، نمرود نہیں ہے، کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی چھوٹی سی لکڑی لے کے جائے، دوڑائے تو آپ سمجھ گئے مرغی کو دوڑا رہا ہوگا، تھوڑی سی موٹی لکڑی لے کے گیا تو سمجھ میں آیا بکری کو دوڑا رہا، تھوڑی اور سی موٹی لے لیا سمجھ آیا گدھے کو دوڑا رہا، اور لوہا لے کے دوڑا رہا ہے سمجھ گئے کہ ہاتھی کو دوڑا رہا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ جیسا مقابل ویسے ادھر سے مقابل، ایسی ہوتا نا جی۔ سب سے اعلیٰ مصلح کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گئی تقریر، ہو گئی نا؟ سب سے اعلیٰ مصلح کو جس خبیث کے مقابلے میں بھیجا اس کی اصلاح کے لیے، وہ کون تھا؟ ابو جہل۔
پتہ چلا سارا خباثت کا سارا مادہ کمال کے ساتھ اسی شخص کے اندر میں موجود تھا. خیر، اس اعتبار سے دیکھو، اگر یہ کم درجہ ہوتا تو کوئی دوسرا نبی آیا ہوتا. سب سے اعلیٰ نبی اس لیے بھیجا گیا کہ سب سے سیریس یہی تھا. سب سے اعلیٰ ڈاکٹر وہی بھیجا جاتا جو سب سے سیریس ہوتا ہے. یہ تو بات ضمن آ گئی. میں کہہ رہا ہوں دعا پر شب برات آ رہی ہے. ایک تو غلطی ہماری یہ ہے کہ بس اسی رات کو ہم نے سمجھا ہے کہ دعا کی قبولیت ہے. سب سے پہلی بات یہ مولویوں کو بھی چاہیے کہ شب برات کی اتنی بڑی فضیلت 4 گھنٹے تک نہ بیان کریں کہ شب قدر دب جاوے. سمجھ گئے نا؟ جتنی ہے اتنی. علماء کو معلوم ہے کہ زیادہ حدیثیں مضبوط نہیں ہے، مگر ہے کچھ تو حقیقت ہے، تو جتنا ہے اتنی بولے. سمجھا؟ اور عوام یہ نہ سمجھے کہ یہی ایک رات ہے. ایک آدمی نے دعا مانگنے آیا، مولانا صاحب کی تقریر سن کر تو ایک ڈھیلا لے کے آیا اور چھوٹا سا رومال ڈال دیا اور دعا کر رہا ہے، اللہ مولانا نے کہا ہے کہ آج تو سنتا ہے، اس کو سونا بنا دے. اور مانگ رہا ہے اور ایک آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہے کہ رنگ بدل رہا ہے کہ نہیں بدلا. صبح ہو گئی تو مولانا سے کہا تم نے غلط تقریر کی ہے، کچھ بدلتا کچھ قبول ہوتی نہیں. سمجھے کیوں؟ اس نے اتنا یقین دلا دیا تھا مولانا نے، اور شاید یہ صاف نہیں کیا تھا کہ قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی قبول ہو جائے. جی، کوئی بھی چیز وجود میں آتے آتے ٹائم لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے. سڑک آج پاس ہوتی ہے اور گاڑی چلتی ہے 10 سال کے بعد، اس پر وقت لگتا نہیں لگتا ہے. اور دعا چاہتے ہو کہ بھی ہاتھ اٹھایا کہ خیر. وہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میں کہہ رہا ہوں، پبلک سے خاص طور پر، آپ خود رب کریم سے اتنا مانگو اور اسی طرح مانگو کہ اللہ کو آپ پر پیار ان سے پہلے آ جائے. ارے آپ سے پہلے آ جائے ہوگی، پگڑی تو ہمارے اوپر ہے. آؤ اس کو بھی صاف کرتا ہوں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی حوالے سے. انہوں نے سمجھایا ہے کہ یہ چاند سے کی بات ہے، وصولی بات نہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو گنہگاروں کی دعا پر زیادہ مزہ آ جاتا ہے. اس لیے انہوں نے ایسے سمجھایا کہ مان لو ایک مسجد ہے، ایک طرف اہل دل بیٹھے ہوئے اور دوسری طرف یہ شرابی کبابی زانی ادھار ٹوپی والے یہ آ جائے ہوئے ہیں. جیسے شب برات میں ہمارا نقشہ ہوتا ہے، کس میں شب برات میں سب لوگ آ جاتے ہیں کہ نہیں آتے مانگنے والے. اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کی دعا سن لو، ان کے کٹورے میں ڈال لو. یہ انہوں نے سمجھایا اپنے انداز سے، مجموعے مزاج شریعت کو سامنے رکھ کر. یہ نہیں کہ ایسے ہی کوئی حدیث ہے. جی کہتے ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہوں گے یا اللہ جاؤں تو پہلے کدھر جاؤں؟ ادھر اصحاب الیمین جو بیٹھے ہیں حیا علی الصلاح والے ادھر جاؤں یا حیا علی الفلاح والے جو کبھی نہیں آتے آج آ گئے، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہوں گے یہ جو حیا علی الصلاح والے ہیں، دائنے ہاتھ والے جو اصحاب الیمین ہیں، اصحاب دل ہے، اہل اللہ ہے، ان کے ہاں آج بعد میں جانا، پہلے یہاں جاؤ جو کبھی نہیں آتے، آج کچھ نیا اعلان سن کر آ گئے. ان کے ہاں جاؤ، ان کے کٹوروں میں ڈال دو، ان کے دل میں اطمینان بھی ڈال دو کہ تمہاری دعا قبول. کیوں؟ اس لیے کہ آج کی رات کی عظمت کو سن کر کے یہ آئے ہیں. اگر آج بھی ان کو نہیں ملا تو یقین کر لیں گے کہ اللہ کے رجسٹر سے ہمارا نام ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. اب ڈیلیٹ ہوتا ہے، پہلے مٹایا جاتا تھا نا. اللہ کے رجسٹر سے ہمارا نام ڈیلیٹ ہو گیا. تو ایسے لوگ، یہ ادھر ٹوپی والے ادھر والے، ایسے لوگ پھر کبھی نہیں آئیں گے. یہ محروم ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ کے ہماری کوئی گنتی نہیں ہے. پھر وہی مزاروں پہ جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے. اور اگر ان کو پہلے ہی جا کر دے دو اور ان کی دعا پاس کر دو، ان کے دل کو اطمینان بھی دے دو، اور پھر وہ صبح سے ہی کچھ ہلکا ہلکا مقبولیت کا اشارہ اثر ان کو محسوس ہونے لگے، تو یہ جانتے ہو ایسا پھر جڑ جائیں گے کہ ان میں سے کتنے پیچھے رہ جائیں گے.
ایسا جڑ جائیں گے یہ جی، اس لیے کہ یہ جب پائیں گے تو ان کا دل اچھل جائے گا، مچل جائے گا، اور کہیں گے لوگوں سنو، اللہ کو ہم نے پہچانا، سنو اللہ کو ہم نے پہچانا، اللہ بہت بڑے دل والا ہے، اللہ بہت بڑے دل والا ہے۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ یہ دربار الہی ہے، یہ دربار الہی ہے، ایسے کہیں گے، یہ دربار الہی ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ شب برات کے تعلق سے چند بات آ گئی۔ اب پھر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ جی میرے بھائیوں، آئے ہوئے تمام دوستوں اور بزرگوں، 9:22 اصلاح معاشرہ، یہ سب باتیں وہی چل رہی ہیں۔ اب میں تھوڑا لفظوں سے مدد لے کر کے اصلاح معاشرہ کی بات کروں۔ کتنا وقت ہے؟ 10-15 منٹ، 15-20 منٹ ہے کچھ؟ جی کان میں بول دینا۔ ہاں کیا کہا؟ اصلاح معاشرہ کیا چیز ہے وہ جانو، اور اصلاح معاشرہ وجود میں آئے کیسے وہ جانو۔ بہت مختصر میں کہہ دوں، اصل میں مختصر میں نا جلدی سے بوٹی اتار لو تو پیسہ وصول نہیں ہوتا، اور چبا چبا کے اتارو تو مزہ آ جاتا ہے۔ ارے کچھ سمجھے نہیں؟ آج میں نے پیسہ لگا کے نہ خریدا ہے، روزانہ تو مطبخ کا کھاتے تھے جی، تو چباؤ نا، کیا کرو؟ ہاں وہ کچھ بھی کہے، کیوں آج چبا رہے ہو، تو کہہ دو پیسہ دیا ہے نا۔ کھڑی کھڑی کھا گئے، اندر کی جو لذتیں چھپی ہے، مزہ آیا نہیں آیا؟ اسی لیے کچھ چائے پیتے چسکیاں لے کر پیتے ہیں، کہتے دودھ کا پیسہ لگا ہے، ہدیے میں نہیں آیا۔ یہ سب باتیں اصلاح کی قبیل کی ہیں۔ میں تھوڑا سا انداز مجمع کے اعتبار سے تعبیر تھوڑی سی پر لذت بنا دیتا ہوں تاکہ کہیں لوگ گھبرا نہ جائیں، ورنہ صحیح بات ہے کہ ہر عبادت ایسی چبا چبا کے کرنی چاہیے، یعنی لذت لے لے کر اللہ کا نام لو تو لذت لے کرو، اللہ 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 اللہ، مزہ آ جائے گا، اور تمہارے مزہ آنے سے عرش والے کو مستی آ جائے۔ خیر میں کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا ابھی؟ اصلاح معاشرہ، دو لفظ ہے میرے پاس، ایک ہے اصلاح اور ایک ہے معاشرہ۔ تھوڑا تھوڑا دونوں کو کھولتا ہوں۔ معاشرہ تو کہتے ہیں انسانوں کی سوسائٹی کو، مجموعے کو، یہ مجموعہ، یہی معاشرہ، اور یہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ملاپ اور تعلق اور محبت کا مٹیریل اندر میں رکھتا ہے۔ یعنی انسان اکیلا رہ ہی نہیں سکتا۔ بنگلہ بنا کے دے دو کسی جنگل میں کروڑوں کا، اور وہاں کوئی نہ آئے جائے، صرف مشین سے کھانا پہنچا دیا جائے، آپ ایک ہی دن میں پاگل ہو جاؤ گے، دوسرے دن مر جاؤ گے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا کہو گے؟ گاؤں میں لے چلو، چھپر میں رہوں تو رہوں، سڑک پہ رہوں تو رہوں، وہ جنگل میں نہیں۔ کیوں؟ آپ انسان ہیں، اور انسان کا لفظ انس سے بنا ہوا ہے، اور انس کے معنی محبت اور پیار۔ اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ پتھر سے ہو خدا سے ہو۔ انسان کی کسی نے تعارف کرایا انسان کا تو کیا کہا؟ پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی پتھر کو مانتا ہے، کہتا ہے کچھ تو سے جڑنا ہے۔ اب بھینس نے آج تک کسی کو کچھ مانا ہی نہیں، وہ نہ اس درگاہ پہ گئی نہ اس درگاہ پہ گئی، نہ اس پتھر پر گئی نہیں۔ کیوں؟ اے بھینس کیوں؟ پوچھو کل، اے بھینس کیوں نہیں تو کسی مزار پہ جاتی دودھ بڑھانے کے لیے؟
تو کیا کہتی ہے؟ مجھے کچھ پڑی وڑی نہیں ہے جی. خیر، پتھر سے ہو خدا سے ہو. اصل میں مزار والے بھی بہت ہو گئے، اللہ کو چھوڑ کر مزار والے ہو گئے. کیا دیوانہ ہے جی. خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. توحید میں مستیاں مارتے ہو، منہ شگافیہ کرتے ہو، اور مقرروں کو شرم نہیں آتی. مزار میں اس قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں، پھر بھی اس کو جواز کے دائرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. فسوف تری اذا انکشف الغبار. ان قریب جب آنکھ پہ پٹی جو بدی ہے وہ ہٹائی جائے گی اور حقیقت کھلے گی تو پتہ چلے گا. فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. خیر، معاشرہ کس کا نام ہے؟ مل کر جینے کا. آپ کو جنگل میں کچھ بھی دے دیا جائے آپ رہو گے نہیں، بلکہ وہاں جب ہوا چلے گی تو کہو کہ جنات آ رہے ہیں. سر سر کی ہوا آئے گی تو کیا دکھے گا؟ جنات. اچھا اب بتاؤ، بھینس کو اگر وہاں جنگل میں کھنٹی میں باندھ کر کھڑا کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے ٹلنے کا نہیں، تو بتاؤ چارہ اس کو ملتا رہے تو وہیں پڑی رہے گی نا؟ کیس کچہری میں جائے گی کہ مجھے یہاں کیوں رکھا؟ کیس کچہری میں جائے گی. وہ کیا کہتی ہے؟ ملاپ میرا ذہن نہیں آپ کا، بلکہ یہ اور پیچھے سے چلیے. آدم علیہ السلام جب جنت میں بنائے گئے نا، روح ڈالی گئی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، لیکن مسکرانا نہیں ہے، پھیکا پھیکا. جیسے اسٹیج پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں پھیکے پھیکے اور کچھ ماشاءاللہ مسکرا رہے. جو پھیکے ہیں میری تقریر خراب کر رہے ہیں، اور جو مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ میرا ساتھ دے رہے ہیں. اس لیے میں نے تو ادھر قبلہ کر لیا. اللہ آپ کے علم میں خوب برکت دے ماشاءاللہ. سارا بیان آپ ہی کے حوالے ہے. یوم احد کلہ لطلحہ. طلحہ نے احد کے موقع پر وہ کارنامہ دکھایا کہ میرے مصطفیٰ نے خوش ہو کے کہہ دیا ساری کامیابی کا سہرا طلحہ کے سر ہے. تو میں بھی کہتا ہوں آج کی گفتگو کا سارا حسن تمہارے سر ہے. اے میرے سامنے بیٹھے ہوئے دلو، اللہ تمہیں اگلی منزلوں میں کامیابی نصیب فرمائے. کیا کہہ رہا تھا؟ بولیے. معاشرہ، بھینس کبھی نہیں شکوا کرے گی مجھے یہاں کیوں بات دیا. بھینس والا تو ایک ہی دن میں مر جائے گا. بات کیا ہے؟ بھینس کی فطرت میں محبت کا، انس کا، پیار کا، تعلق کا، رشتہ داری کا جوہر اللہ نے نہیں شامل کیا. اور تمہاری اور ہماری فطرت میں اللہ نے یہ محبت کا جوہر رکھا ہے. اب جب یہ رکھا ہے، میں کہہ رہا تھا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں بنائے گئے، روح ڈالی گئی، تو مسکرا نہیں رہے تھے. یعنی دیکھ کے لگ رہا تھا کہ کچھ کمی محسوس کر رہے ہیں. کمی جی. چائے تو تھی مگر ملائی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا. کھچڑی تو تھی مگر نمک نہیں تھا اس میں، ایسا لگ رہا تھا. کہو کہ جی اللہ تعالیٰ تو خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. وہ سمجھ گئے. کہنے لگے آدم میں جانتا ہوں تجھے کیا چاہیے. تو آدم کو سلا دیا زمین پر اور ایک پسلی سے کیا بنا دیا؟ حضرت حوا کو، اور اٹھا کے بیٹھا دیا. کن فیکن. آپ کے رشتے میں تو 5 سال لگ گئے، وہاں تو کن فیکن. بیٹھ گئی. کہا آدم اٹھ. آدم اب اٹھے تو مسکرانے لگے، چاند کے تاروں کی طرح، آسمان کے تاروں کی طرح. کچھ بات سمجھ میں آئی کیا کہہ رہا ہوں؟ انسان کب مسکراتا ہے؟ جب معاشرت اس کی طبیعت کے مطابق میل محبت کے ماحول نظر آتے ہیں. تو انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے محبت کے خمیر میں گودھا گیا. ملاپ، محبت بھی مت کو کیا کہو، ملاپ. اکیلا نہیں رہ سکتا. اب جب اکیلا نہیں رہ سکتا، مل کر رہنا اس کا مزاج ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مل کر رہنے کا سلیقہ بھی تو ہونا چاہیے. ورنہ یوں ہی ٹکراتے رہیں تو کچن میں سارے برتن ٹوٹتے رہیں گے، انڈوں کی موت ہوتی رہے گی. انڈے سنبھال کے لانا پڑتا نا. بالکل انڈا سنبھالنا آ گیا جس کو، وہ معاشرے کا حسین فرد ہے. جس کو نہیں آیا انڈا سنبھالنا، وہ معاشرے کا کمزور فرد ہے. اسی سنبھالنے کی، معاشرے کی معاشرت کو، محبت کو سنبھال کر چلتے رہنا، اسی کا نام ہے اصلاح معاشرہ.
اسی کا نام. پتہ نہیں بات اچھی لگے گی کہ نہیں. پہلے دن لائے تھے آپ گھر والی کو تو لکھ کر بھیجا تھا جانے من. صحیح ہے نا؟ آپ ہی کے الفاظ ہیں نا. اور اس کے بعد 3 مہینے کے بعد سمجھا آپ ہی کے سالے سب ڈنڈا لے کر آپ کو ڈھونڈ رہے تھے, گالیاں بک رہے تھے کہ میری بہن کو ستایا اس نے. یہ واقعات ہیں سب. 3 مہینہ نہیں تو سال بھر کے بعد. ہاں آپ کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہو گالی دیتے اور دروازے پہ لکھ دیتے ہو شادی جسے کہتے ہیں حجامت ہے یقیناً, ایک بار کر لیا ہے دوبارہ نہ کریں گے. کیا بات ہے؟ پتہ چلا انڈا سنبھالنا آیا. انڈا سنبھالنا صحیح بتا رہا ہوں. جب انڈا نہیں سنبھلے تو کچن میں سب گندگی پھیل جائے گی, بدبو ہو جائے گی. تو رشتوں میں یہ ناچاکیاں ہوتی ہیں. اب سنبھالنا کیسے آئے؟ سنبھالنا کیسے آئے؟ جواب یہ اتنا لمبا سوال ہے یا اس کا جواب اتنا لمبا ہے کہ پوری دارالعلوم کی ہسٹری بتانی پڑے گی. سنبھالنا اسی وقت آئے گا جب آپ کے اندر میں آدمیت پیدا ہو. حیوانیت نہیں, شیطانیت نہیں, کیا آدمیت اور انسانیت پیدا ہو. اور انسانیت ملتی ہے دارالعلوموں سے, صرف دارالعلوم سے. آپ کہو گے خانقاہ سے. جواب آپ نے سمجھا نہیں. میں نے جڑ کی بات کر دی, درخت کی بات کر دی, پتے تو اسی سے جڑیں گے نا بعد میں. خانقاہ بنی ہے کہاں سے؟ دارالعلوم سے. جمعیت بنی ہے کہاں سے؟ دارالعلوم سے. دعوت و تبلیغ بنی ہے دارالعلوم. کوئی بھی دینی تحریک بنی ہے دارالعلوم سے. نہ مانے تو ہسٹری اور تاریخ پڑھ کر دیکھیں. ایک دارالعلوم بنا, کہہ لو دارالعلوم دیوبند. ایک دارالعلوم بنا, وہاں سے ساری چیزیں. شیخ الہند جیسا بابرکت انسان کھڑا ہوا, انہی کے سائے میں پلنے والوں میں سے کوئی کچھ بنا, کوئی کچھ بنا, کوئی کچھ بنا. پھر اور اوپر کر لیجئے, نام لے لیجئے 2 بڑے نام, رشید و قاسم. اللہ سب کو اعلیٰ درجات نصیب فرما. خیر, یہ آدمیت آئے گی کہاں سے؟ دارالعلوم سے. اسی پر میں نے وہ شعر کہا تھا, یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی, یہاں کی خاک سے انسا بنائے جاتے. تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑی سی سیر کرا دوں. یہ میرا مدعا صرف نہیں ہے, دلیل ہے. نہ مانے تو صبح کوئی آ کے دیکھ لے. اچانک گاؤں کا ایک آدمی آئے, ایک کلاس میں چلا جائے. ریاض الصالحین کا گھنٹہ ہے اور لکھا ہے بابو حقوق الوالدین. دیکھو والدین کی خدمت اور عظمت کے بارے میں بات ہو رہی نہیں. وہاں گیا تو دیکھا چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا بیان. وہاں گیا تو زوجین کے حقوق کا بیان. وہاں گیا تو حسن تجارت کا بیان. وہاں گیا تو مکاری, دھوکے بازی اور فریب کی شناعت, قباحت اور اس کے پیچھے ملنے والی مصیبت کا بیان. بتاؤ سارا کہاں بیان ہو رہا ہے؟ مدرسے میں تو ہو رہا ہے. اور ایک بہت بڑی درسگاہ ملی حضرت, بہت بڑی. وہ کیا ہے؟ کتاب الظلم. وہاں سبق ہو رہا تھا کیا؟ کتاب الظلم. اور اس میں یہ سمجھایا جا رہا تھا, یاد رکھو ظلم اتنی قبیح چیز ہے, بری چیز ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ظلم تو میں نے اپنے اوپر بھی حرام کر رکھا ہے, کسی کو اس کی ذرہ برابر اجازت نہیں. اور بد انجامی یہ بتائی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, ظالموں مزہ ملے گا. سیعلموں میں سین جو ہے مستقبل قریب کے لیے ہے, بتانا یہ ہے, سوف نہیں ہے. سیعلموں ہے, بتانا یہ ہے کہ اگر تم نے بہن پر ظلم کر دیا, آج تک میراث نہیں دی, مولوی ہو کر کے بھی, نمازی ہو کر کے بھی, اوروں کا تو کیا شکوہ, حاجی ہو کر, عمرہ والے ہو کر
کہتے ہو اور مدرسے میں 10,000 دیتا ہوں اور بیوی کو اس کا حق واجب آج تک نہیں دیا. کھاک دیا. طواف میں ہر سال کرنے جاتا ہوں اور بیوی کا حق میراث ابھی تک نہیں دیا. یہ معاشرے کے سب زخم ہیں جی. تمہارے سجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ کے بندوں اور بندیوں کی خدمت کی ضرورت ہے. یہ تو جاہلیت کا دور ہے جی. عجیب ٹاپک آ گیا سامنے. ایک صحابیہ آتی ہے, یا رسول اللہ. ایک صحابیہ آتی ہے, کیا یا رسول اللہ, یہ جاہلیت میں عجیب یہ نظام چل رہا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ جاہلیت میں یہ چلا آ رہا ہے کہ مرد مر جائے تو عورت کو کچھ نہیں ملتا. بیٹی ہے تو اس کو بھی نہیں, بیوی ہے تو اس کو بھی نہیں, اماں ہے تو اس کو بھی نہیں, کسی کو کچھ ملتا التا نہیں. ٹھیک ہے. تو صحابیہ کہتی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میری 2 بچیاں, تم جو اصول آ رہا تھا اس اصول کی بنیاد پر ان لوگوں نے مجھ کو, میری بچی کو باہر کر دیا اور مکان لے لیا. یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ آپ کے آنے کے بعد بھی ایسا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے بیٹھ گئے. خاتون نے ایک بات اور کہی, کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ بھی کہا اس کے بچیوں کے ابا کے مرنے کے بعد چچاؤں سے, بچی کے چچا سے کہا تمہارے گھر میں 2 لڑکے ہیں, میرے پاس 2 لڑکی ہے, شادی کر دو تاکہ بچیاں اسی گھر میں رہیں تو صحیح. مکان بھی لے لیا اور رشتے کو بھی قبول نہیں کیا. اب میرے بچے کہاں جائیں؟ یا رسول اللہ میں تو چلو بڈھی, لیکن بچیاں تو بچیاں ہیں. اللہ کے نبی کو بڑا دکھ ہوا, سر نیچے کیا, بعد ذالک کا سر اٹھایا اور کہا کہ جبریل نے حل کر دیا. کیا کہا؟ جبریل نے حل کر دیا. کچھ اردو سمجھ میں آ رہی ہے تو تھوڑا سا مسکراؤ نا. کیا جبریل نے حل کر دیا؟ کیا حل کر دیا؟ حل یہ کیا کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, میراث میں مردوں کا حصہ. وَلِلنِّسَاءِ, عورتوں کا بھی حصہ. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, عورتوں کا بھی آج سے حصہ ہے. اور اب میں بتاؤں گا. اور آپ نے پھر اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ خبر جا کر سنا دو, دیکھتا ہوں کون ظلم کرتا. کیا کہا؟ خبر جا کر سنا دو, شش جہت کے زیر دستوں کو خبر جا کر سنا دو, شش جہت کے زیر دستوں کو زبردستی کی جرأت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو. آپ نے جرأت کے ساتھ نافذ کیا, دیکھتا ہوں کون کرتا ہے. حدیث میں یوں ہے, اعلان فرمایا. کیا فرمایا؟ میرا رب کہہ رہا ہے, حدیث قدسی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ انی حرمت الظلم علی نفسی الا فلا تظالموا فیما بینکم. میرے بندو آج سے یہ ظلم نہ چلے. الا فلا تظالموا فیما بینکم, آج سے ایسا نہیں چلے گا. میں رحمت بن کر آیا. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ یہ بات تو آئی یہاں سے. وہاں سے عورتوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو میراث ملنی شروع ہو گئی. لیکن وہ جاہلیت اب پھر پلٹ کر آ گئی. مجھے پتا ہے, میں نے ٹوپی سے بات چلائی, کئی اچھی ٹوپی والے جی اور داڑھی والے بھی, اور میں کہہ دوں ہاتھوں میں تسبیح والے بھی, اللہ معاف کرے. ان کا جب یہ حال ہے کہ ناپ تول کے بہن کو نہیں دیتے, تھوڑا سا دے دیا بس ہو گیا. ارے دکان میں کیلکولیٹر ہے تو حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے بھی ایک کیلکولیٹر خریدو. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ کس کا کتنا ہوا کتنا نہیں. جو ایسے ہی بہنوں کی میراث دبا کر بیت اللہ کو جاتے ہیں, سنائی تو نہیں دیتا مگر بیت اللہ اس وقت بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ ان ناپاک قدموں کے ساتھ میرے پاک مطاف میں تجھے آنے کی جرت کیسے ہے؟ تو ہی تو ہے کہ 2 دن پہلے ایک چادر لایا تھا صرف 2 روپیے کی. تیرا چھوٹا بچہ پاؤں میں مٹی ہے, چڑھ گیا تو تو نے ایک تھپڑ مارا کہ میری نئی چادر کو تو نے خراب کر دیا. کیا میرا مطاف, اے حرام خور, اے حرام کھانے والے,
اے بہن کی میراث نہ دینے والے، اے چالاکیوں سے پیسے جمع کرنے والے، اے الٹی سیدھی رقم پر جینے والے، الٹی سیدھی روٹیوں سے خون بنا کے آنے والے، تیری چادر 2 روپے کی قیمتی تھی، تو نے گوارا نہ کیا، میرا مطاف تیری چادر سے گیا گزرا۔ لیکن لوگ نڈر بڑی جرأت کے ساتھ عمرے پہ عمرہ کہتے ہیں، میرا یہ 35واں عمرہ، 35واں، وہاں ملا دیا، ہو گیا، میرا کون سا ہے؟ ہاں 35واں 40واں عمرہ ہے، الحمدللہ، اللہ ہر سال بلاتا ہے۔ ارے حجت تمام کر رہا ہے، جس کا واقعہ دے دو۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا، امام غزالی نے یا علوم الدین میں لکھا ہے، کہتے ہیں اگر لنگی گندی ہو گئی، فجر میں دیکھا لنگی کیا ہو گئی؟ گندی ہو گئی، چپکے سے کہہ دیا میں نے، اب سوچ رہے ہو کہ کیسے دھوؤں، تو بوتل میں پیشاب جمع کیا، اسی سے دھو رہے، کیا کر رہے؟ اسی سے دھو رہے ہو۔ کہتے ہیں جانتے ہو کبھی پاک ہوگی وہ لنگی؟ ارے اور ناپاک ہو گئی۔ الثوب المبلول بالبول، بلکہ اس کی نجاست میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہی کہتے ہیں کہ آج پیسہ غلط ہے، بار بار کعبہ جاتے ہیں، ہر قدم پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مت جاؤ، یہ کہتا ہوں جاؤ تو ڈھنگ سے جاؤ، ورنہ الٹا سمجھ کے مت جانا، جاؤ اور ڈھنگ سے جاؤ۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اور اگر اپنا شوق پورا کرنا ہے، تم جانو تمہارا حشر جانے۔ بہرحال کہنا یہ ہے میرے بھائیوں، معاشرے میں بڑی خامیاں، تو میں نے لفظ معاشرہ صرف ابھی چھیڑا تھا، ہے نا، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بتا دیتا ہوں، اصلاح بنا ہے صلاح سے۔ صلاح کس کو کہتے ہیں؟ جتنی بڑی ٹوپی، ارے جتنا بڑا سر اتنی بڑی ٹوپی کا نام صلاح ہے۔ نہیں سمجھے؟ سائز چھوٹی بڑی ہو گئی صلاح نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا بڑے بھیا کی لے کر آئے ہو۔ جتنا بڑا پاؤں اتنا بڑا جوتا، اس کا نام کیا ہے؟ صلاح ہے۔ اور ایسا اچھا کر دینے کا نام اصلاح ہے۔ تو صلاح اور اصلاح سمجھ گئے؟ مولانا جتنا بڑا سر اتنی بڑی ٹوپی، تب تو چہرہ آپ کا دلہا جیسا لگے گا، اور اگر کوئی بھی اٹھا کے رکھ لیا تو ایڑے کھیڑے پاگل دیوانے یہی سب تم لگے گا۔ اصلاح معاشرہ کا ترجمہ آپ سمجھیے کہ آپ اگر عبد الرحمن ہیں، اب پھیلاؤں تو بہت لمبا جائے گا، عبد الرحمن ہیں تو اب دہی بن کر رہیے نا، کیا بن کے رہو؟ جو نام رکھتے ہو، جو کہتے ہو کہ میں ہوں، تو وہی بن کر رہو۔ اور عبد کہتے ہیں غلامی کو، غلام کو۔ فارسی میں کہو تو کہہ دوں، زندہ کنی عطائے تو ورب خوشی خود فدائے تو، ایسی غلامی کی مالک زندہ رکھے تب بھی خوش، موت اور مار ڈالے تب بھی خوش۔ یہی تو سکھایا حضرت تھانوی نے کہ اصل میں عبدیت یہی ہے، زندہ کنی عطائے تو ورب خوشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو، ہر شے کنی رضائے تو۔ لیکن حال یہ ہے کہ فجر میں وہی اللہ کہہ رہا ہے جس کے بندہ ہونے کا ہم اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم۔ مگر یہی عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الکریم، عبد الرزاق، یہی اپنے کو خدا کا بندہ کہنے والے 9 بجے کا الارم لگاتے، 9 بجے کا۔ ذرا سوچو کتنا بڑا گناہ ہے جی۔ قاضی ثناء اللہ صاحب ہوں تو ابھی شاید کفر کے قریب پہنچا دیں گے، مالا بدھ منہ والے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ۔ سنو کیا میں کہہ رہا ہوں، کئے بجے کا الارم لگایا؟ 9 بجے کا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ تو دیکھ میں 9 بجے کا الارم لگا رہا ہوں، تیری کتنی بھی اذانیں ہوں میں اٹھنے والا نہیں، میں اٹھنے والا نہیں۔ یہی تو نکلا، یہی تو نکلا۔ پلان بنا رہے ہو کہ اٹھوں گا نہیں فجر میں، اب پلان بنا کے گناہ کرنا قریب بکفر ہو جاتا۔ کسی کو کافر مت کہہ دینا، کافر کوئی نہیں ہوتا، لیکن بہت بڑا گناہ ہے یہ کہنا چاہتا۔
प्लान बनाया ना कि उठूंगा नहीं, बल्कि अगर गलती से बच्चे ने फजर का अलार्म लगा दिया और उठ गया तो सेठ जी को गुस्सा आता है, उस बच्चे पर उस नौकर पर थप्पड़ मार देता है, क्यों उठाया फजर में। क्या बात है, अल्लाह से लड़ाई हो रही नहीं हो रही, इसको बंदा कहते हैं? नहीं कहते। जिंदा कुनी अताए तू वर्ब खुशी फिदाए तू। निकाह में कबूल करके आए थे, मैंने कबूल किया, ढंग से रखूंगा, समझा, तुझे ऐसा प्यार दूंगा कि तेरे माँ बाप याद नहीं आएंगे। अरे एक दिन दाल बिगड़ गई तो फिर आपकी जुबान जो चाकू की तरह चल रही। याद रखो, खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयत पढ़ी थी, वका इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। रकीब कैमरा को कहते हैं। अल्लाह कहते हैं कैमरा लगा दिया मैंने तुम्हारे रिश्ते पर, मैं देखता हूं क्या तुम उसको बोलते हो और वो तुमको क्या बोलती है। आवाज वाला भी कैमरा है, शक्ल सूरत वाला भी कैमरा है। मस्जिद में बोले थे कि ढंग से रखूंगा, ढंग से बोल के आए और ढंग से न रहना। ऐसी है, सर कुछ और है और टोपी कुछ और है। इस्लाहे मुआशरा ये है कि आप अगर अपने को मुसलमान कहते हैं, अल्लाह का बंदा कहते हैं, तो दुकान पर भी अल्लाह के बंदे रहें, शादी में भी अल्लाह के बंदे रहें, खुशियों में भी रहें, पैसों में भी रहें, इज्जतों में भी रहें, इक्तिदार की जगहों पर भी रहें। ढेर सारे मुसाफे करने वाले मिल जाएं, तब भी आपे से बाहर न हो। आपकी जुबान हमेशा कंट्रोल में रहे, हमेशा डरते रहें और फिर वही शेर दोहराएं कि हम ऐसे रहे या कि वैसे रहे। वहां देखना है कि कैसे रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।